وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. بلند آواز سے کہیے آمین. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. اشرف نہن دریا دریا نبسی دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارت. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. آئیے ہم رات مل کر مالک افت و آسماں جان عالم رحمت عالم نور مجسم معراج کے دلہا آمنہ کے گود کے پھول ہم سب کے پیارے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور من نور اللہ. حضرات محترم، بعد عشاء سے لے کر اب تک آپ نے تقریریں اور نعتیں سماعت کی ہیں، اور ابھی حضرت حافظ و قاری محمد رضا صاحب قبلہ بڑی بہترین انداز میں نعت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، اور ہم لوگ سن رہے تھے، مگر محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ شاید آپ کو یہاں بیٹھنا بہت بھاری لگ رہا ہو. اس لیے اور ہمارے فرحان رضا صاحب نے بھی پڑھی تو لگا کہ آپ بڑی سستی کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں آپ اس سستی کو ختم کریں اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں تاکہ جو ہمارے باہر سے مہمان حضرات آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوں اور اپنی بہترین تقریر ہم لوگوں کو سنائیں. اب ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. بیدار ہیں تو وقت بہت کم ہے. حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب قبلہ میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، اور شاعر اسلام نواب اظہر صاحب اور ہمارے ماشاءاللہ بڑی بہترین نظامت کر رہے ہیں کمالی صاحب.
تو جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، ہے واہ واہ زندہ باد بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، جب تک بولو گے نہیں یہی پڑھتا رہوں گا، جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، سبحان اللہ جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے حقدار نہیں نہیں ہے ہے حقدار جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے وہ کوثر و تسنیم کا حقدار۔ اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو، آہا واہ واہ زندہ باد اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو۔ جو گئے ہیں وہاں پر کافی ہمارے حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی اس دیار کا نظارہ کرایا ہوں۔ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار۔ نہیں ہے واہ 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 زندہ باد اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ وہ جنت میں وہی جائے گا روز جزا قادری، واہ 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 جنت میں وہی جائے گا روز جزا قادری، جو سرکار دو عالم کا دار غدار، نہیں ہے بہت خوب ماشاء اللہ جو سرکار دو عالم کا غدار نہیں ہے۔ اب تو سن رہے ہیں نا، بولیے ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہر ایک انسان میں ہوں یا آپ ہو یا علامہ ہو یا شاعر صاحب ہوں یا نقیب صاحب ہوں یا رفیع اللہ صاحب ہمارے موجود ہیں، جی یہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، چاہتے ہیں آپ؟ ہر ایک انسان، آپ لوگ، میں بھی چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب مجھ سے محبت کرے، اور وہ محبت کے ساتھ ساتھ آپ اور یہ چاہتے ہو کہ میں بھی آپ سے محبت کروں، حضرت بھی آپ سے محبت کریں، نقیب صاحب بھی آپ سے محبت کریں، شاعر اسلام بھی آپ سے محبت کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس گلی سے گزروں وہ وہاں کے لوگ میری عزت کریں، مجھ سے محبت کریں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، علامہ بھی یہی چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جس گلی سے گزروں وہاں کے لوگ مجھے سلام کریں، وہاں کے لوگ مجھے عزت دے، ان کے دل میں میری عزت بیٹھ جائے، ان کے دلوں میں میری مقبولیت بیٹھ جائے۔ اب سنو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، آپ وقار چاہتے ہیں، آپ بلندی چاہتے ہیں، اور کہ جس طرح سے کیوں نہ بلندی تمہیں ملے گی، اگر تم بلندی چاہتے ہو تو سنو وہ بلندی کی جگہ کہاں ہے، ہمیں کہاں پہنچنا پڑے گا، ہم کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت ہم کو بلندی چاہے تو ان کا جواب ملے گا کہ چلو آگے بڑھو، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ بھی کہیں گے آگے بڑھو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، اگر آپ کو مرتبہ چاہیے، آپ کو مقبولیت چاہیے، آپ کو بلندی چاہیے، لوگوں کی محبت چاہیے، تو سنو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، آپ کی محبت ہی محبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، شہنشاہ اولیاء کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نبی کے قدموں میں آ جائیں، اگر آپ نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، اگر آپ نبی کے طور طریقوں کو اپنا لیں، اگر آپ نبی کے فرامین پر عمل کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ آئین
انہوں نے جو آج جس اولیاء کرام کی محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کے فرامین پر عمل کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا، نمازوں کی پابندی کی گئی، تو آج ان کی محبت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ کوئی کہیں سے آیا ان کی محبت میں، کوئی کہیں سے آ رہا ہے ان کی محبت میں۔ اسی طرح سے آؤ ایک قرب الہی، جو آپ کوئی قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، آپ اس کی جھلکیاں دیکھیں، جو نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ آؤ اس کی جھلکیاں دیکھیں کس طرح سے نبی کا دیوانہ جب اس دنیا میں چلتا ہے تو یہ زمین بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ جب نبی کا دیوانہ کسی بستی کے اندر گزرتا ہے تو مگر اس کی چال یہ ہوا کرتی ہے، جب چلتا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا طریقہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتا ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اس کا طریقہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق بولتا ہے۔ تو آؤ سنو کہ جو قرب الہی کو حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے اس 84 شہنشاہ کرام جو ہے، انہوں نے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرما دیا، اے جبرائیل آؤ قریب آ جاؤ۔ تو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے مولا بتاؤ، اے مولا کہو کیا معاملہ ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل سنو سنو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو جبرائیل کہتے ہیں اے مولا تو جس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے اے جبرائیل آسمان والوں میں بھی کہہ دو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل ندا کرتے آسمان والوں میں کہ اے آسمان والوں سنو سنو، رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل اب زمین والوں میں کہہ دو کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے کہ تم بھی محبت کرو۔ تو آؤ پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ایک جھلکیاں اور میں بھی دکھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نساج علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حضرت نساج ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، شیخ الحدیث ہے۔ ایک درسگاہ کے اندر بیٹھ کر، جامعہ نظامیہ کے اندر بیٹھ کر اپنی درسگاہ لگا کر وہ شاگردوں کو بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، سنت مصطفیٰ بتا رہے ہیں، یہ فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنے کی تلقین دے رہے ہیں۔ حضرت نساج علیہ رحمت و رضوان جو ہے اپنی درسگاہ لگا کر بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بیٹھے ہیں تمام شاگرد سن رہے ہیں۔ حضرت نے جب اپنی نظر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں دیکھا کہ ایک شاگرد نہیں ہے، مگر پھر دوبارہ وہ شاگرد آ جاتا ہے۔ دن کون سا ہوتا ہے؟ وہ اتوار کا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہی شاگرد آیا، آنے کے بعد میں پوچھا کہ تم اتنا لیٹ کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرنے کے لیے گئے تھے، کہاں پر موجود تھے؟ تو وہ شاگرد ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہونے کے بعد میں کہا کہ حضرت آج اتوار کا دن ہے، گرجا گھر پڑا تھا، گرجا گھر میں دیکھ رہا تھا کہ عیسائی عبادت کر رہے تھے اور ایک مورتی کے آگے کھڑے تھے، ہاتھوں کو جوڑ رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی مال و زر مار رہا تھا۔ اسی طرح سے حضرت نساج نے جب اپنے شاگرد کی یہ بات سنی اور بات سننے کے بعد میں کہا اے شاگرد سنو سنو، چلو آؤ دیکھو کہ تمام مسلمانوں کا گرجا گھر کے اندر کیا کام ہوا کرتا ہے، چلو آنے دو، اتوار کے دن میرے ساتھ چلنا اور دیکھنا کہ مسلمان جب کسی گرجا گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے۔ اور شاگرد خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں درس لیا، لینے کے بعد گھر چلے گئے۔ دوسرا دن آ گیا، پھر دل میں یہی خیال رہا کہ اتوار کتنی جلدی آ جائے اور ہم حضرت کو دیکھے کہ گرجا گھر کے اندر جا کر وہ کیا کریں گے،
انہوں نے کہا تھا کہ جب گرجا گھر کے اندر کوئی مسلمان جاتا ہے تو اس کا کیا کام ہوا کرتا ہے، جب حضرت گرجا گھر کے اندر پہنچیں گے ان کا کیا کام ہوگا۔ اللہ اللہ، جب یہی پھر اتوار کا دن آ جاتا ہے، شاگرد خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ جب اتوار کا دن آ گیا، جب درسگاہ لگ جاتی ہے، لگنے کے بعد میں حضرت نساج بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں کہا کہ اے میرے شاگردو چلو اٹھو، اب دیکھو مسلمانوں کا گرجا گھر کے اندر کام کیا ہوا کرتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ، استاد آگے آگے ہے، شاگرد پیچھے پیچھے ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ میں تمام شاگردوں نے اپنے ہاتھوں کو ادب کے ساتھ باندھ لیا اور حضرت نساج علیہ رحمت و رضوان اب آگے آگے چل رہے ہیں، وہ شاگرد پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے گئے اب اسی گرجا گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس میں تیسرے اتوار میں جو ہے شاگرد پہنچا تھا اور مناظر دیکھ رہا تھا۔ کوئی عیسائی کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ رہا تھا مورتی کے سامنے، کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے مال دے دیا جائے، کوئی کہا جا رہا تھا کہ مجھے شہرت دے دی جائے، کوئی اپنی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی کچھ مانگ رہا تھا، کوئی کچھ مانگ رہا تھا۔ اسی گرجا گھر کے اندر حضرت نساء پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں پیچھے پیچھے تمام شاگرد ہیں۔ جیسے ہی عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ معلم، یہ مسلمانوں کا مولوی یہ کیوں آیا ہے، سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، سب اپنی آنکھوں سے ٹٹیاں باندھ کر دیکھنے لگے کہ یہ مولوی کیا کرے گا۔ مگر سنو پیارے اسلامی بھائیو، انہوں نے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کیا تھا، جیسے آج ہم جس کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بھی قرب حاصل کیا تھا جن کا آج ذکر اس اسٹیج پر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی جو ہے اچھے عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا ذکر بھی ان اسٹیجوں پر کیا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو حضرت نساج علیہ الرحمہ جب پہنچنے کے بعد میں جتنے عیسائی تھے سب ایکسائٹ ہو گئے کہ یہ عالم مسلمانوں کا کیوں آیا ہے۔ دیکھنے لگے حضرت نساج علیہ رحمت و رضوان اب مورتی کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ مورتی کے سامنے گئے اور جانے کے بعد میں ادب سے اس طرح سے آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مورتی سامنے ہے، آپ کھڑے ہیں، شاگرد پیچھے ہیں آپ کے، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کیا کریں گے۔ نساج علیہ رحمہ کھڑے ہوئے، چند منٹ کھڑے ہوئے ہونے کے بعد میں آپ نے سوالیہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، بے شک یہ آیت پڑھی۔ پڑھنے کے بعد میں کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا مان لینا؟ جب اتنا حضرت نساج علیہ رحمہ نے اپنی زبان سے نکالے، جیسے ہی نکالنا تھا یہ آیت پڑھنی تھی، تاریخ گواہ ہے، آسمان گواہ تھا، زمین دیکھ رہی تھی، تمام عیسائی کھڑے تھے۔ جب یہ پڑھنا تھا، یہ جملے بولنے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، شاعر اسلام عاقل رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ۔ تو جب حضرت نساج علیہ الرحمہ نے یہ جملے بولے تو تاریخ گواہ تھی، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، تمام عیسائی دیکھ رہے تھے۔ اس مورتی، جس مورتی کے سامنے کھڑے تھے، جو عیسائی منتیں مانگ رہے تھے، وہ اس مورتی سے اسی وقت زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ مورتی رونے لگ جاتی ہے۔ جب حضرت نساج نے ان جملوں کو نکالا، مورتی روئی، رونے کے بعد میں
منہ کے بل گر گئی, مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عیسائیوں نے دیکھا یہ کیا ہوا. جب ایسے ہی دیکھ رہے تھے, جب ہر ایک مورتی کے ٹکڑے سے آواز آنے لگی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ دیکھا تو جتنے عیسائی تھے سب نے جو ہے حضرت مساج علیہ الرحمت والرضوان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ولی, انہوں نے حاصل کیا قرب الہی. اگر آج ہم بھی عزت چاہتے ہیں, اگر آج ہم بھی وقار چاہتے ہیں, تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. صرف ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی, ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کرنے کی. انشاءاللہ کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میری کم علمی کی وجہ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.